الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ 3 دنوں سے تفسیری ویڈیو کے اندر آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. کچھ مصروفیات کی بنا پر اس سلسلے کو موقوف کر دیا گیا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ان مصروفیات سے فراغت ہو چکی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کرم، فضل اور احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سلسلہ شروع کرنے کا دوبارہ موقع ارشاد فرمایا، اور مزید ساتھ ہی ساتھ توفیق بھی عنایت فرمائی. چنانچہ میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے اصل مدعے کی طرف جانا چاہوں گا کہ گزشتہ غالباً 3 سے 4 دن پہلے جو تفسیر کی گئی تھی، اس کے اندر مشرکین کے عناد اور ضد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مخالفت اور ان کی عداوت کا ذکر تھا. آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے کا تذکرہ ہے. اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو اور سب کو یہ پیغام دے سکے کہ شیطان انسان کا قدیمی اور پرانا دشمن ہے. شیطان کا کام ہی ہے کہ انسانوں کے مزاج کے اندر شبہات کو، اعتراضات کو اور وساوس کو پیدا کرے اور اس کے دل کے اندر ان تمام برائیوں کو ڈالے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت کے ہم نے کہا، اللہ کہتے ہیں جس وقت کے ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، چنانچہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا نام جن ہے اور ایک مخلوق کا نام انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات انسانی سے پہلے مخلوقات جن کو پیدا فرمایا۔ یہ جن اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو پیدا فرمایا تھا تو آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہ فرشتوں کا معلم ہوا کرتا تھا اور فرشتے ان کے معلم ہوا کرتے تھے۔ عبادات، ریاضات اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر مصروف عمل رہا کرتے تھے۔ لیکن جب رب باری تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی عظمت کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے، ان کے اکرام اور احترام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایسی عظیم مخلوق جو کبھی گناہ نہیں کرتی تھی، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی وہ مخلوق، اس مخلوق سے اللہ نے کہا فسجدوا، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، اسجدوا، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ تو چونکہ فرشتے ایسے مخلوق ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوا کرتے ہیں، اللہ نے جس کام میں جس کو لگا دیا ہے وہ اسی کام میں مصروف ہیں اور اسی کام میں اب تک لگے ہوئے ہیں، اور الی صبح یوم القیامہ اسی کام میں وہ لگے رہیں گے۔ یا اللہ کی جیسی بات آئی تو تمام کے تمام نے سجدہ کر لیا، اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، یعنی کسی کی عظمت بڑھانے کے لیے، کسی کا مقام اور عزت و رفعت کو بڑھانے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ سجدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام کر دیا گیا، یعنی اس سے پہلے جو سجدہ کیا جا رہا تھا تعظیم کے طور پر وہ صحیح تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اب اگر ہم کسی کو تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا چاہیں تو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر سکیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر کہا، یوں تو سجدہ کرنے کی اجازت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی بھی تو اللہ تبارک و تعالی بیویوں کو حکم دیتے، زوجات کو حکم دیتے کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں اور اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو منسوخ کر رکھا ہے، اس لیے اب اس شریعت کے اندر خاوند تو درکنار، بلکہ کسی بھی ہستی کو، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اس دنیا کو بنائی گئی ہے، جس کے لیے یہ دنیا سجائی گئی ہے، جس کے لیے ہم اور آپ سب آئے ہیں،
ان کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدے کا خاصہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی ذات مقدسہ کے لیے خاص ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اب تعظیم کے لیے، ادب و احترام کے لیے اور اکرام کے لیے، اور کسی کا مقام و رتبہ اور حیثیت و ویلیو بڑھانے کے لیے بھی ہم سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کی سجدہ کریں گے۔ اب جب یہ بات پوری ہو گئی تو اب آگے دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو تمام کے تمام سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ یہاں پر اب ایک اعتراض ہوتا ہے، اللہ نے تو سجدہ کرنے کو فرشتوں سے کہا تھا، ابلیس سے تو کہا نہیں تھا، تو جس سے کہا ہی نہیں گیا ہے اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ جرم تو تب ہوتا کہ ابلیس کو سجدہ کرنے کو کہا جاتا، پھر ابلیس سجدہ نہ کرتا، لیکن ابلیس کو تو سجدہ کرنے کو کہا ہی نہیں گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پیدا کیا، اور جناتوں میں سے ہی ایک فرد ہے، ابلیس کوئی ہے، جناتوں میں سے ہی ہے، اور فرشتے معلم اور یہ معلم، یعنی فرشتے استاذ اور یہ شاگرد۔ جب استاذ کو حکم ہو گیا تو فرشتوں کو خود بخود حکم ہو گیا، اس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں۔ جب کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بھی یہ کام تو کیا تیرے باپ کو کرنا پڑے گا، مطلب یہ ہے جب تیرا باپ کرے گا تو بیٹا تو ہر حال میں کرے گا، اس پر زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود قابو میں آ جائے گا۔ تو اسی طرح جب اللہ نے ان کے استاذ فرشتوں کو حکم دیا تو ظاہر سی بات ہے اس حکم کے زمرے میں ابلیس کو بھی حکم آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ سزا کا مستحق بنا، اسے سزا دیا جانے لگا اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظلم نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تو سراپا عدل ہے، سراپا انصاف ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرکیف فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ آگے قال اسجد لمن خلقت طینا، اس سے پہلے اور بعض روایات کے اندر بھی، بعض اور سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، اور اسی طرح سے سورہ صاد وغیرہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض جگہ یہ بھی آیا انت ما منعک ان تسجد، ما منعک ان تسجد، تجھ کو اس بات سے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے منع کیا؟ تو بعض جگہ الگ جو ہے جواب دیا گیا، جواب مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن الگ اس کے لیے الفاظ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ نے کہا انی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو تم نے جو ہے جا کر کے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کا کام اوپر اٹھنا ہوتا ہے، مٹی نیچے رہتی ہے۔ یہ تو بالکل عجیب بات ہے کہ اوپر اٹھنے والی چیز جو شے بالا ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، وہ اپنے سے کمتر کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے، اپنے سے کمتر کا اکرام کیسے کر سکتی ہے؟ اسی وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا ہے۔ یہاں دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی مالک اگر اپنے مملوک کو، آقا اگر اپنے غلام کو، بادشاہ اپنے وزیر یا رعایا کو کوئی حکم دے دیتا ہے تو اس کو چوں چرا کے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن جو ملک الملوک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آقاؤں کا آقا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے،
وہ اب حکم دے رہا ہے، تو یہ اعتراض کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں انی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تو حکمت کے ہی خلاف ہے کہ ایک ادنا کو اعلیٰ سجدہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد یہاں کا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا بتلائیے تو ہی صحیح اے میرے رب، آپ بتلائیے مجھے، آپ بتلائیے ہمیں کہ یہ ہے وہ ذات، یہ ہے وہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی، جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لئن اخرتنی، اگر تو نے مجھے ڈھیل دے دی، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر تو نے مجھے قیامت تک کی عمر دے دی اور مجھے اختیار دے دیا بہکانے کا، تو یاد رکھنا لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اس کی ذریت کے کچھ ہی فرد کو چھوڑ کر، کچھ افراد کو چھوڑ کر پوری کی پوری ذریت کو، آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو میں اپنے بس میں اور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ یہاں تو کہا لئن اخرتنی، اگر مہلت دے۔ اور سورہ اعراف کے اندر فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، یعنی وہاں مہلت مانگے گا اگر دے دے۔ تو دیکھیں اس طرح کی جو باتیں آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے یہاں کہا ہے، تو اگر دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں اگر دے دی، لئن اخرتنی، وہاں کہا کہ فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، یعنی مجھے مہلت دے دے کہ میں قیامت کے دن تک آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکاتا رہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد کو راہ حق سے، راہ چپ پر، یا راہ حق سے راہ باطل پر، راہ راست سے راہ چپ پر میں لاتا رہوں، اس کی مجھے مہلت دے دے۔ اور اگر تو نے مجھے دے دیا، پہلے تو بولا دے دے وہاں، اب اس کو وہاں جوڑنے لگا لأحتنکن لئن اخرتنی، اور اگر تو نے مجھے دے دیا تو کیا ہوگا؟ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ یاد رہا آپ کو فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، اگر دے دیا تو کیا ہوگا؟ تو شیطان کہتا ہے لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے سورہ اعراف میں مہلت مانگی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو چلو مہلت دے دیا تو کیا کر لے گا؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا اگر تو نے مجھے یہ دے دیا تو یہ کر لیں گے۔ تو اللہ سے جب اس نے کہا فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو اب مہلت دے دوں گا تو کیا کر لوں گا؟ کیا کر لو گے تم؟ کیا تیر مار لو گے؟ کون سا تم جو ہے تیر اکھاڑ لو گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو بحث کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں یہ شیطان دے رہا ہے لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ اگر تو نے مہلت دے دی مجھے تو جا کر کے کچھ ہی بندوں کے علاوہ، کچھ ہی افراد کے علاوہ میں تمام کے تمام اولاد آدم کو اپنے قابو میں کر لوں گا، اپنے بس میں کر لوں گا، یعنی ان کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا اور ان کے دلوں کے اندر وسوسہ وغیرہ ڈالوں گا۔ اس طرح سے یہاں بات پوری ہو گئی۔ جب ایسا کہا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جا تجھے مہلت دے دیا میں نے، جا تجھے مہلت دے دیا میں نے، لیکن یاد رکھنا تو اور جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی تیرا اطاعت گزار ہوگا، یاد رکھنا یہاں تو کہا ان کی سزا جہنم ہی ہے، اور جہنم کے اندر اسے بھرپور سزا ملے گی۔ اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شیطانوں کی اور شیطان کے پیروکار جو ہیں ان کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں بھی پرایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تم کو اور جو تم جن ان لوگوں میں سے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو کوئی بھی تمہاری اتباع کریں گے، جو کوئی بھی تمہاری پیروی کریں گے، جو کوئی بھی تمہارے بہکاوے کے شکار ہوں گے، جو کوئی بھی تمہاری بات کو مانے گا، میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ،
تم سب سے ضرور بھی ضرور ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں جہنم کو میں بھر دوں گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور یہ جو کہا نا الا قلیلا کو بعض آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، جو لوگ چنے گئے ہیں، جو لوگ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، وہ بندے جو اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، شیطان اس کو چاہ کر بھی کسی بھی طرح سے بہکا نہیں سکتا۔ اسی لیے شیطان کو اسی وقت یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، جو عبادک المخلصین یعنی مخلصین عباد میں سے ہیں، چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، اس پر میرا زور وور چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے شیطان نے کہا اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی تو کچھ افراد کے علاوہ یعنی جو لوگ مخلصین ہیں، وہ بندے جو مخلصین ہیں، ان بندوں کے علاوہ میں تمام کے تمام پر قابو پا لوں گا اور ان کو میں گمراہ کر ڈالوں گا۔ الا قلیلا یہاں جس کو کہا ہے اسی کو بعض جگہ اس کی تفسیر کے الا عبادک منہم المخلصین، یعنی تیرے نیک بندوں کے علاوہ، تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب پر میں قابو پا لوں گا۔ آگے اللہ نے کہا واستفزز من استطعت منہم بصوتک، جا اور جس پر جتنی زور چاہے پوری لگا لے اور پورے پاؤں سے اکھیڑ دے اپنی آواز لگا کر۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں اپنی آواز سے مطلب یہ ہے جیسے مثال کے طور پر ٹی وی، ویڈیو، آڈیو، ڈھول، تاشے اور اسی طرح سے ہارمونیم وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام شیطانی آواز ہیں، یہ شیطانی آواز کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا جس پر تو طاقت رکھے، استطاعت رکھے، جس پر تیری قدرت ہو، جا کر کے تو ان کو بہکا دے اپنی آواز کے ذریعے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنے سوار اور اپنے پیادوں کے ذریعے سے جو ہے ان پر چڑھائی کر دے، ان پر حملہ کر دے، یعنی وساوس وغیرہ ان پر ڈال دے۔ جا ہم نے تجھے اتنی مہلت دی۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان کے مال میں اور اولاد میں ان کو ساجی کر لے، یعنی ان کے ساتھ شریک ہو جا، ان کے ساتھ یہ کر لے۔ اس کی مفسرین نے جو ہے کئی تفاسیر کی ہیں، خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو سلطان المفسرین کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی دو تفسیر کی ہیں، اور اس کی دونوں تفسیر کو حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تو یہ ہے کہ اول یہ کہ وہ جو ہے تم شرک کرنے کا حکم دو، ان کو مالوں میں شرک کرنے کا حکم دو، یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، میں اس کا صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں چونکہ وقت کی قلت ہے، کہ مالوں کے اندر جو ان کا شرک کرنے کی جو ہے نا، ان کو مالوں میں شرک کرنے کو کہو، یعنی تم جو ہے جا کر کے مثال کے طور پر کسی پر چڑھاوا چڑھا دینا، نیاز چڑھا دینا، وہ چڑھا دینا، یہ چڑھا دینا، اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہاری سفارش کر دیں گے، تمہیں تمہارے گناہوں سے مکتی دلوا دیں گے، تمہیں تمہارے پاپ کو ختم کروا دیں گے، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت وغیرہ نہیں ہے، اس طرح سے شریک ہونا۔ اور بعض اس طرح سے بھی کہا ہے کہ مالوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام مال کمانے کی ترغیب دے کر کے، اور مال اگر حلال طریقے سے کما بھی لیا تو گناہ کی جگہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے کر کے، اور گناہ کی جگہ سے بچ بھی گیا تو فضول خرچی کرنے کی ترغیب دے کر کے کسی طرح سے وہ مال میں، اس طرح سے وہ مال کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اولاد کے اندر شریک ہو تو اولاد کے اندر شریک ہونے کا مطلب لکھا ہے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر لکھتے ہیں، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیوی سے آدمی جب ہم مستری کریں تو بغیر بسم اللہ پڑھ کر لیں، یا اسی طرح سے جب جو ہے اپنے بچوں کے نام مشرکانہ رکھ دے، جیسے عبد العزیٰ
عبداللات اور اسی طرح سے اور بھی جو مشرکانہ نام ہو سکتے ہیں وہ تمام نام رکھنا یہ اولاد کے اندر اس کی شرکت ہے۔ اور اسی طرح سے پھر کہا وعدہم، اور ان سے وعدہ کر، یہاں تک تو شیطان کو خطاب تھا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے جو شیطان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم ان سے وعدہ کرو کہ بھائی تم جو ہے مال کماؤ، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ آرام ملے گا، وہ آرام ملے گا، وہ طرح طرح سے بہکاتا ہے، یعنی کفار کو بہکانے کی وجہ اور ہے، کفار کو بہکانے کا طریقہ اور ہے کہ بھائی تم اپنے کفر پر جمے رہو، تم اپنے شرک پر جمے رہو، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا۔ مسلمانوں کو بہکانے کا طریقہ کچھ اور ہے کہ ان کو نوافل سے، سنن سے، واجبات سے، مستحبات سے اور فرائض وغیرہ سے وہ بھٹکاتے رہتا ہے اور ان کے دلوں وغیرہ کے اندر وساوس وغیرہ ڈالتے رہتا ہے۔ آگے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جملہ مدرجہ کہ شیطان کا وعدہ صرف دھوکے کا ہے، یعنی یہ جتنا وعدہ کرتا ہے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کرتا، ایک بھی وعدہ اس کا کام کا نہیں رہتا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا آگے اللہ فرمائے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یاد رکھنا میرے یقیناً میرے بندے جو ہوں گے، میرے جو نیک بندے ہوں گے، جو میری اتباع کرنے والے ہوں گے، میری پرستش، میری پوجا اور میری عبادت کرنے والے جو بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تمہارا زور چلنے والا نہیں ہے، وکفی بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی کارساز ہے، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیں اور اخیر میں ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت کہ کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو چنانچہ تمام کے تمام لوگوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ قال ااسجد لمن خلقت طینا، کہا ابلیس نے کیا میں سجدہ کروں اس شخص کو جس کو پیدا کیا تو نے کیچڑ سے، مٹی سے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہا ابلیس نے مجھے بتلائیے یہ ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک تو میں ضرور ضرور سوائے چند لوگوں کے ان کی پوری کی پوری ذریت کو اپنے قابو میں کر لوں گا، پوری کی پوری اولاد کو قابو میں کر لوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا، جو کوئی بھی جو کوئی تیرا اتباع کرے گا، تیری پیروی کرے گا ان میں سے، تو یقیناً جہنم تمہاری سزا ہوگی، بھرپور سزا۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور پاؤں اکھیڑ دے، قدم اکھیڑ دے اس کے جس پر تو استطاعت رکھے، بصوتک اپنی آواز سے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور ان پر اپنے سوار اور پیادوں سے چڑھائی کر دے، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان کو شریک کر لے اور ان کو ساجھی کر لے مالوں میں اور اولاد میں، وعدہم اور ان سے وعدہ کر لے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کہی جا رہی ہیں اس سے مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں، ان کو اجازت دے رہے ہیں، بلکہ یہ صرف ان کو اس طرح سے کہا جاتا ہے بھائی ہاں تو یہ کر لے دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے، تو یہ بس دھمکی کے طور پر ہے، جو کرنا ہے کر لے، کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، تیرا اس کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ شیطان یہ کر لے بھی تو اچھا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو دھمکی دیا جا رہا ہے کر لو جو کرنا ہے کر لے۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور مالوں میں اور اولاد میں ان کو ساجھی کر لے، یعنی ان کو شریک کر لے، یا ان کو مالوں میں اور اولاد میں شرک کرنے کی دعوت دے دے، یا ان کو شرک کرنے کو کہہ، یہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، معنی بہت سارے مفسرین کرتے ہیں۔ وما یعدہم، اور ان سے وعدہ کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا،
اور شیطان تو محض دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی وعدہ نہیں ہوتا ان کا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندے کہ ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، لیس لک علیہم سلطان کہ ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، وکفی بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے کارساز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وما علينا الا البلاغ۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔